سبحان اللہ ماشاءاللہ. کرو جوانو ہے کسی کی بیٹی کی آبرو نہیں جانی چاہیے. اگر مولوی کہتے دوپٹہ چہرے کے آگے لا تو فتوے مولوی پہ. کہتے مولوی کی نظر اچھی نہیں ہے. ہم اگر یہ کہتے بیٹیوں کو پردے میں رکھو تو کہتے مولوی کی سوچ گندی ہو گئی. مولوی کی سوچ گندی نہیں. تیری بیٹی جب اسکول میں ڈانس کر رہی تھی مولوی نے کہا مت بھیج اسکول. تم نے کہا مولوی کی سوچ چھوٹی ہے. خدا کی قسم مولوی کی سوچ چھوٹی نہیں, مولوی غیرت والا ہے. جب تیری بیٹی کسی کے آگے ناچتی ہے باپ کو غیرت آئے نہ آئے, قسم خدا کی مولوی کو تیری بیٹی کے ناچنے پہ غیرت آیا. اس لیے روتا ہے مولوی. وہ چاہتا ہے حضور کی امت کی بیٹیاں تھیں, انہیں کیا بنایا تھا مصطفیٰ نے کیا بن گئی. وہ غیرت والا ہے اور سب سے بڑی غیرت والا ہمارا رب ہے. ہاں ہماری نظریں خراب نہیں, سوچ خراب نہیں, دماغ بیٹے تیرا خراب ہے, تیرا خراب ہے. کہتا جی پردہ تو دل کا ہے. نظروں میں کیا گیا؟ پردہ دل کا ہے. مجھے بتا, برا نہ مانیے, اگر پردہ دل کا ہے تو بتا یہ بربادی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نظروں سے ہوتی ہے نا. آنکھیں لڑی, دل تڑپا, نفس بہکا, بن گئے مجرم. قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو, نہ نظریں ملیں گی نہ گناہ ہوگا. تو کہتا جی دل کا پردہ, نظر کا کون سا پردہ؟ مولوی کا تو خیال ہی غلط ہے. یہ تو اپنے گھر میں رہنے والی بہو بیٹی سے کہہ رہا نظر نیچی رکھ. چل ہم غلط, ہم نے تجھے روکا, ہم غلط ہو گئے. خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا. ہم کہتے رہ گئے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو غیر محرم سے بچاؤ, پردے کی تلقین کرو, پردے کی تلقین کرو. سارے لوگوں کو مرنا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جسے مرنا نہیں ہے؟ سارے بولے سب کو مرنا ہے, سب کو مرنا ہے نا. مردوں کو بھی مرنا ہے اور عورتوں کو بھی مرنا ہے. ٹھیک ہے, جو بزرگ لوگ ہیں ان سے امید کرتا ہوں وہ جلد جواب دیں گے. بیٹے تم بھی سنو, تمہیں بھی کام دیں گی یہ باتیں. تم بھی سنو بہت غور سے. مرد کو کفن میں کتنے کپڑے دیتے ہو؟ کتنے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے کمال پور والو. اگر میں تم سے پوچھ لوں فلاں مووی میں کتنے گانے ہیں, تمہیں سب پتا ہے. فلاں ڈرامے میں کتنے کریکٹر ہیں, تمہیں سب پتا ہے. ہاں اس گیم میں کتنے سٹیپ ہیں, سب جانتے ہیں. میت کے کتنے کپڑے ہیں مرد کے, تمہیں نہیں پتا. پتا بھی کیسے ہوگا جب باپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بیٹے مولوی کے دھورے مت جائیے, دقیانوسی ہوتا وہ. جب باپ پہلے ہی منع کر دیا تھا تو بیٹے کو کیا پتا کتنے کپڑے, کتنے کپڑے. یاد کرو کتنے, زور سے کتنے. جو نہیں بول رہے ان کے کانوں پہ بولو کتنے. 3 کپڑے. اور عورت کے اللہ سلامت رکھے. دیکھو یہ بچہ بولا, اس کی ٹوپی بتا رہی ہے یہ کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہے. اب تم مجھے دیکھو, اسے مت دیکھو, بعد میں دیکھنا بھی. یہ دیکھو 2 بچے بیٹھے, ابھی انہیں دیکھو تم. عورت کے کتنے کپڑے کفن کے؟ 5 کپڑے. جب 3 میں عورت مرد دفن ہو گیا تو عورت بھی 3 میں ہو سکتی تھی. محمد صاحب اگر اور مرد 3 میں ہو سکتا ہے عورت بھی 3 میں ہو سکتی تھی. عورت کے 5 کیوں ہو گئے؟ 2 کپڑے کون سے ہیں؟ تو کوئی کہے گا چوٹی والا,
کوئی کہے گا سینہ بند، میں کہتا ہوں یہ جو دو کپڑے بڑھائے گئے ہیں یہ دونوں کپڑے حیا والے بڑھائے گئے ہیں، یہ دونوں کپڑے حیا والے بڑھائے گئے ہیں۔ اے رب بتا تو سکی، مرد کو 3 کپڑے عورت کو 5 کس لیے؟ کہا یہ میری بارگاہ میں آ رہی ہے، ننگے سر نہیں آنی چاہیے، اس کے بدن پہ 1 کپڑا اور زیادہ کر دو، 5 کپڑوں میں بھیجو۔ اے مالک بتا تو سکی، یہ بازار میں گئی تو ننگے سر گئی تھی، مارکیٹ میں گئی تو سینے پہ کوئی کپڑا نہ تھا، اب تو بتا یہ 5 کپڑے کیوں دیے؟ رب کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو، یہ بھلے بے غیرت ہے لیکن اس کا رب تو غیرت والا ہے، اس کا رب حیا والا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں جب یہ میری بارگاہ میں آئے تو بے غیرتی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا رب بھی غیرت والا، اور جب یہ آ کے ملے تو مجھ سے غیرت کی حالت میں ملنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیم اسلام، تعلیم اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ گئے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جب ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، یہ سنیوں کی کڑوی سچائی بتا رہا ہوں بھائی، ان کے جنازے میں تو میں گیا ہی نہیں، جن کے یہاں بازار میں جانا جائز مزار پہ جانا حرام، ان کے جنازے میں نہیں گیا، میں انہی کی بات کر رہا ہوں جن کے جنازے میں گیا۔ جب عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے ایسے کپڑا لگاتے ہیں چاروں طرف سے، ہٹ جاؤ، عورت قبر میں اتاری جا رہی ہے، کسی کی نظر نہ پڑے، مشیت چیخ کے کہتی ہے آج غیرت والا بنتا ہے، آج کپڑا ڈال کے زندگی بھر کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ یہ تیری آواز اس دن کہاں تھی جب یہ شادی میں کھلے بال لے کر کے میری جھال میں تھی؟ اس دن کہاں تھی یہ غیرت تیری جب یہ میلے مزاروں کے چکر لگا رکھی تھی اور اس کے سر اور چہرے پہ دوپٹہ نہ تھا؟ مشیت کہتی بتا یہ غیرت اس دن کہاں تھی جب بھائی کی شادی پہ بہن ناچی، بیٹی کی شادی پہ ماں ناچی، تب یہ غیرت کہاں تھی؟ وہ کہتا کر لے جتنے اعلان کرنے ہو، جتنے چاہے پردے کرا لے، آج یہ میرے پاس آ رہی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحے کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ او خدا کے بندو، اس سے پہلے کہ تم قبروں پہ اعلان کرو، نظریں نیچی کرو، اس سے پہلے کہ تم جنازے پہ اعلان کرو، لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، آج بیٹیوں میں بیٹھ کے اعلان کر دو، او کنیز فاطمہ بنو، چہرہ بھی چھپانا پڑے گا، تمہیں بال بھی چھپانے پڑے گا۔ بتاؤ بیٹیوں کو، ورنہ یاد رکھیے جنت سستی نہیں ہے، ورنہ تیرے باپ کی میراث ہے، نہ ہاتھ کا لقمہ ہے کہ جب چائے سے ٹک لیا۔ جب جنت بٹتی ہے نا تو کہتے بھائی موج آ گئی، جنتی ہے، لیٹ رہا موج میں، جنتی ہے، بھتیجوں کی جائیداد کھا گیا، جنتی ہے، پڑوسی کی میڑ کاٹ لی، جنتی ہے۔ کون کہہ گیا؟ امام صاحب آئے تھے، یہ کہہ رہے ایک اینٹ دے دے مسجد میں تو جنتی ہو جائے گا۔ یہ جلسے، یہ محفلیں، یہاں آنے والا بخشا جاتا ہے 100%، اس لیے کہ یہاں پر آنے والا نہ بخشا جائے، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کے صدقے میں اس نے جنت بنائی ہے اس کے ذکر میں آنے والے جنتی نہیں بنیں گے؟ مگر اصل کیا، بخشش تو ہر جلسے میں ملتی ہے، بچاتے کتنے ہیں؟ اپنی بخشش کو بچاتے کتنے ہیں؟ امیر ہونا الگ بات ہے، امیر رہنا الگ بات ہے۔ آپ نے 100 روپے کمائے اور 150 خرچ کر دیا، قرض مند کتنے کے ہو گئے؟ ماشاءاللہ، میں تو اچھا ہے آپ لوگوں کا، کتنا باریک سوال حل کر دیا۔ کتنے کے قرض مند ہوئے؟ 50 کے۔ بتاؤ کوئی اگر روز 5 لاکھ کماتا اور 5.5 لاکھ خرچ کرتا ہے، امیر ہے کہ فٹیچر ہے؟ بولو بیٹو،
جو 5 لاکھ کما کے 5.5 خرچ کرے وہ ٹیچر ہے، اور جو 10 کماتا ہے 9 خرچ کرتا ہے 1 بچا لیتا ہے. اب بتاؤ وہ امیر ہے کہ غریب ہے؟ کیونکہ 1 اس نے بچا لیا. اب مجھے بتاؤ پوری رات جلسہ ہوا، بخششیں ہو گئی، صبح ہی جا کے پھر مونڈ بن گیا، پھر ٹی وی پہ بیٹھ گئے، کئی بخشش. نائی کی دکان پہ گئے، شیونگ کرائی، کئی بخشش. باہر نکلے کہنے لگے مولوی تو ہم ہی ایسے ہیں، کئی بخشش. سنبھال کے کس نے رکھی؟ جو یہ سوچ کے آیا تھا حضور کی باتیں ہیں، عمل بھی کروں گا، سنبھال کے بھی رکھوں گا. اس نے سنبھال کے بھی رکھا، عمل بھی کیا، بخشش اس کے پاس ہے. پچھلے تو بخشے گئے لیکن اگلوں میں مجرم ہو گئے. اس لیے یہ بڑی محفل ہے جہاں آ کے بیٹھے. یہ آج عظمت قرآن کی محفل ہے، آج جشن قرآن کی محفل ہے. تیرے بیٹے کا جنم دن منایا جائے، عقیقے کے نام پہ محفل سجے، پورے محلے کو روٹی کھلاتا ہے. آج ان کے قرآن کے نام پہ محفل سجی ہے. قسم خدا کی ہر آنے والے کو منہ مانگی مرادیں مدینے سے دی جائے، اس لیے کہ آج قرآن کی محفل ہے، آج قرآن کی محفل ہے. تو جب کوئی کہہ دے جنتی تو ساری پکے بیٹھ جا رہے بچے جنتی ہے. اور ہم نے بھی کچھ نہ کچھ ستم کیا. بیازی ہے 1 نمبر کا، سود خور، اور کھڑے ہو کے 500 کے نوٹ چلا رہا. تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں بھائی پکا جنتی ہے. کتنا بڑا عاشق ہے حضور کا، عاشق ہے حضور کا، 500 کے دے رہا ہے. یہ عشق ہے. یہ دیکھ لایا کدھر سے ہے. ایک تو ہم اسٹیج سے جنت بانٹ جاتے ہیں، داڑھی بالکل نہیں، پکا عاشق لگ رہا چہرے سے، پکا عاشق لگ رہا. ایسی عاشق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی مدینے والے جیسا ہو، باطن بھی مدینے والے جیسا ہو. ہم نے سارے جنتی بنا دیے تو وہ بھی ٹینشن نہیں لے رہا. بھائی فکر کرو آخرت کی، فکر کرو. کامیاب وہ ہیں جو خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے لیے. بتاؤ یہ ادارہ جو آپ کا ہے، یہ بچے مدرسے میں کھاتے ہیں کہ گھروں پہ؟ گھروں پہ کھاتے ہیں نا. یعنی کہ بستی والے قرآن والوں کو کھلاتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مقدروں والے ہیں جو اپنے گھر پہ قرآن والوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن والوں کے ہاتھ کے ذریعے اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرماتا. بزرگوں نے فرمایا جس کے گھر میں برکت نہ ہو وہ طالب علم کو اپنے گھر کھانا کھانے بیٹھا لے، اللہ اس کی انگلیوں کے صدقے میں گھر میں رحمت نازل فرما دیتا. لیکن ہماری قوم کو یہی وظیفہ نہیں، یہی وظیفہ نہیں آتا. لوگ کہہ دیتے ہیں وہ چلا جا 40 جمعرات ہیں، اگر بتی لگائیا کام بنائے گا، وہ جاؤ اور چراغ جلائیا کام چل جائے گا. 40 جمعراتیں جا رہے ہیں، ملا کچھ نہیں. 40 جمعراتوں کے 20 روپے سے کرایہ اور جوڑ لو، کام ہو گیا نا. 40 جمعراتوں میں کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ 800 روپے گئے، ہوا کچھ نہیں. ہمارے گاؤں کے اندر، شہروں کی بات نہیں کرتا، اور تمہارا کمال پور بھی شہر نہیں ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں گاؤں والا بنایا. گاؤں والوں کے پاس بھلے چمک دمک نہیں ہوتی لیکن دل بہت بڑا ہوتا ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے. حضور لاک ڈاؤن ہوا، شہروں میں کئی لوگ فاقے سے مرے، لیکن گاؤں میں کسی غریب کا بھی پڑوسی تھا نا تو بھوکا نہیں سویا. اس لیے کہ ہم گاؤں والے ہوتے ہیں جو ایک روٹی اگر ہو پڑوسی بھوکا ہو ہم اسے بھی بانٹ کے کھا لیتے ہیں. تو یہ جگر ہے گاؤں والوں کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. تو ہمارے گھروں میں جو کھانا بنتا ہے نا تو اکثر کھانا ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 آدمیوں کا تو بچ جاتا ہے.
یا تو بھینس کھاتی ہے اسے یا پھر کتے کھاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ تو کتے کو بھی مجبوری میں کھلاتے ہیں. 4 دن فریج میں رکھ کے سون کے دیکھے ابھی خراب تو نہیں ہوئی، ایک بار اور گرم کر لے. جب سبزی اتنی خراب ہو جاتی ہے، کھٹی ہو جاتی ہے، وہ خود کہتی ہے اب تو چھوڑ دے. تب کہتا چل کتے کو ڈال دے. ایسے بھی پڑے بھائی. ایک آدمی کا کھانا ہر گھر میں بنتا ہے، کیوں ایسا نہیں کرتے؟ مہمان اپنا بھی بنا، قرآن والے کو لا، دسترخوان پہ بٹھا، پہلے اس کو کھلا، بعد میں اپنے بچوں کو کھلا. قسم خدا کی ہاتھ اس کا ہوگا، رحمت مدینے والے کی آنی شروع ہو جائے گی. اور جاؤ جائزہ لے لو پورے کمال پور میں، جس گھر میں قرآن والے کھاتے ہوں گے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہوگا، کبھی فاقہ نہیں ہوگا. حضور کے چہیتے لاڈلے امتی وہ کہتے میں مدینہ شریف میں علم سیکھنے گیا. توجہ ہے نا؟ بات پوری کر لوں. تیار ہیں تو کہیں ذرا یا رسول اللہ. میری آواز بیٹھی آپ کی نہیں. مجھے دیکھیے میں ہمت کر رہا ہوں، مفتی صاحب قبلہ کا مسئلہ ہے، یہ بڑی محبت سے دعوت دے کے آئے، ورنہ کنڈیشن یہ حضرت کہہ رہے تھے مجھ سے یار کمال پور کے لیے تاریخ کیسے دے دی. میں نے کہا یہاں پتھر رکھ کے دیے. وہی ہوا، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. میں بول رہا ہوں یہ بھی میری مرضی نہیں، رب کی مرضی ہے. اپنی بھی کوئی اوقات ہے یار. وہ کل ٹینٹری پکڑ لے، تقریر تو بڑی بات ہے، پانی نہیں مانگ پائیں گے. ہاں یہ تو اس کا کرم ہے بلوار. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے، یاد ہے بات؟ میں کھانے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. قرآن والوں کو کھانا کھلایا کرو، اپنے گھر لے کے جایا کرو. حضور کے ایک لاڈلے امتی مدینہ شریف علم سیکھنے گئے، وہاں کھانا نہ ملا. 3 ساتھی تھے، 2 لوٹ کے آ گئے، اکیلے رہ گئے. وہ کہنے لگے یہاں رہا تو بھوکا مر جائے گا، چل تو بھی وطن چل. اس نے کہا تم نہیں جانتے میں حضور کا مہمان ہوں، میں مر جاؤں گا. جاؤں گا نہیں. اور کسی کے آگے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا. لوگ کہتے حضور کا مہمان ہو کے لوگوں سے روٹی مانگ رہا. کہتے میں گیا اور حضور کے روزے پہ پہنچا. میں نے کہا محبوب تیرا مہمان ہوں، 3 دن سے بھوک لگی ہے، روٹی نہیں کھائی ہے. کہتے یہ کہہ کے لیٹا، میری آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں خواب میں حضور آ گئے ہیں. اور اکیلے نہیں آئے گا، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے گا. ابو بکر نے اٹھایا، کہتے خواب میں دیکھ رہا تھا، مجھ سے کہا دیکھ مصطفیٰ آئے ہیں. میں نے آنکھ خواب میں کھولی، کیا دیکھتا ہوں آقا تشریف لائے ہیں. کہتے پیارے بھوک لگی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہتے آقا نے ایک روٹی عنایت کی، فرمایا لے یہ کھا لے. کہتے میں نے بھوک نیندگی میں آدھی روٹی کھائی، ابھی آدھی کھائی تھی کہ اتنے میں آنکھ کھل گئی. کیا دیکھتا ہوں جو روٹی خواب میں دی تھی آدھی کھا چکا تھا. کہتے آدھی خواب میں کھائی تھی، آنکھ کھلی تھی تو آدھی روٹی ہاتھ میں باقی رکھی ہوئی. میرے بس کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے نوجوان. تو یہ حضور کے مہمان ہیں. میرا مہمان آپ کے گاؤں میں آ جائے، کہ میں مفتی احمد کو جانتا ہوں، ان سے ملنے آیا تھا لیکن ملے نہیں. آپ سے مجھ سے محبت ہوگی، آپ کہیں گے یار کوئی بات نہیں میرے گھر چائے پی جا. کوئی کہے گا میرے گھر کھانا کھا لے. کوئی کہے گا میرے یہاں پہ یار کچھ نہیں پانی پی جا. وہ مجھے پھر واپس ملے کہ میں کمال پور گیا تھا، تمہارا نام لیا، لوگوں نے بڑا پیار کیا. تو بتاؤ میرے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی کہ بد دعائیں؟ زور سے کیا نکلے گا؟ دعائیں نکلیں گی نا، کہ میرے مہمان کو میرے نام کی وجہ سے اتنی عزت دی، اللہ انہیں سدا عزتیں دینا.
مجھے بتا، اگر میرے مہمان کی عزت کرو میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اگر حضور کے مہمان کی عزت کرو تو مصطفیٰ کتنی دعائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوں گے یا رب اس نے میرے قرآن والے مہمان کو روٹی کھلائی تو اس کی نسلوں کو کھلاتے رہنا، تو اس کی نسلوں کو کھلاتے رہنا۔ میں اکثر کہتا ہوں پہلی روٹی کھلایا کرو ان قرآن والوں۔ کون سی روٹی؟ بچی ہوئی نہیں، پہلی روٹی۔ ایک بچہ پڑھنے کے لیے گیا بہت تیزی کے ساتھ، بچہ پڑھنے کے لیے گیا، ایک گھر پہ کھانا لگا، گھر پہ کوئی نہیں تھا، ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے کہا بیٹے روز آیا کر، میں تیرے لیے پہلی روٹی ہٹا کے رکھتی ہوں، تجھے دیر ہوتی ہے مدرسے سے آنے میں تیرے لیے پہلی روٹی بچا کے رکھ دیتی ہوں، میرے بچوں سے پہلے پہلی روٹی تجھے کھانی ہے، پہلی روٹی تجھے کھانی ہے۔ تو وہ بوڑھی پہلی روٹی بچے کو کھلاتی تھی۔ زندگی میں یہی چلتا رہا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلی تھی اور یہ طالب علم۔ دن گزرتے گئے، ایک دن وہ آیا کہ اس کا قرآن حفظ مکمل ہوا، حفظ مکمل ہوا۔ اس کے دل نے کہا یار کیوں نہ خوشخبری دوں، آج تیری روٹیوں کا حق ادا ہو گیا، میں حافظ بن گیا۔ سورہ ناس مکمل کی، گھر دوڑ لگائی اس بوڑھی کے پاس جو روٹی بناتی تھی اور پہلی روٹی کھلاتی تھی۔ جا کے دیکھا لوگ دروازے پہ کھڑے، بھیڑ لگی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جس بوڑھی کا انتقال ہو گیا۔ چیخ نکل گئی، روتا ہوا پلٹا، کہنے لگا جس خوشخبری کے لیے آیا تھا آج وہ خوشخبری سننے کے لیے باقی نہیں رہی۔ روتا ہوا چلا گیا مدرسے میں واپس۔ اگلے دن لوگ تذکرے کر رہے تھے، کسی نے اسی رات اس عورت کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ پوچھا بتا کون سی نیکی کام آئی؟ اس نے کہا کوئی اور تو پتہ نہیں نیکی ہے کہ نہیں، لیکن مر کے پہنچی رب نے کہا فرشتو حساب نہ لینا، یہ میرے قرآن والے کو پہلی روٹی کھلایا کرتی تھی، یہ میرے قرآن والے کو پہلی روٹی کھلایا کرتی تھی۔ کمال پور والوں مقدر کے دھنی ہو، یہ ذمہ داری تمہاری لگائی گئی ہے۔ کسی کے گھر ایک قرآن والا کھاتا ہے، کسی کے گھر دو کھاتا ہے، کسی کے گھر تین کھاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے جن گھروں سے کئی قرآن والے حافظ بن کے نکل گئے ہوں گے؟ جنت میں دیکھو گے جب یہ ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اللہ اکیلے نہیں جانا ہے، جس نے روٹی کھلائی تھی اسے بھی ساتھ میں لے کے جانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدمت کریں گے ان کی انشاءاللہ، زور سے بولو اور زور سے، اور دعا کرو اللہ ہر گھر میں قرآن کا قاری پیدا فرمائے۔ ہر باپ کے پاس ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کتنی بھی پراپرٹی چھوڑ کے مر جاؤ آپ خوش نصیبی کی موت نہیں مرے اگر پیچھے قرآن والا نہیں چھوڑا۔ جاؤ قبرستان جا کے چیک کرنا کمال پور والوں، تمہارے گاؤں میں بھی پہلے امیر لوگ ہوتے ہوں گے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نا ہوتے نا، تاریخ رہتی ہے ہر شہر ہر گاؤں کی، امیر ہوتے اور جاؤ جا کے ان کے قبروں کے پتے لگاؤ، جن کے 50 سال پہلے نام کے آگے دھوئیں اڑتے تھے، ہاں جن کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آج ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یا تو نشانی مٹ گئے ہوں گے، اگر ہوں گی بھی یا تو لکڑی دکھائی دے رہی ہوں گی یا گلی ہوئی ہڈیاں دکھائی دیتی ہوں گی۔ خود دل پہ ہاتھ رکھ، خود دل پہ ہاتھ رکھ، مجھے بتا آج ان کی قبر پہ پھول چڑھانے والے تو بڑی بات، جب مٹی ڈالنے والے نہیں ہیں تو 50 سال کے بعد اس دور میں تیری قبر پہ کون پھول چڑھانے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے جیتے جی ایسے کام کر جا، کوئی دعا کرے نہ کرے تیری قبر میں رحمتیں اترتی رہنی چاہیے۔ ہاں ان بیٹوں سے امید مت رکھنا جو امیر ہیں کہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ تو برسی برسی آدھا گھنٹہ دے گا، ابا کی برسی ادھر آدھا گھنٹے کے لیے ٹوپی لگا کے بیٹھے گا۔ بیٹا اگر حافظ قرآن ہوگا جب بھی مصلی پہ کھڑا ہوگا کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب آئے گا مصلی پہ تب تیرے لیے دعا کرے گا۔
جب جب ہاتھ اٹھائے گا تب تب تیرے لیے مغفرت مانگے گا. اور اب بات چھوڑ دے. جنازہ ہوتا ہے نا تو آج امام صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں پڑھائی جائے نماز, پیڑ کے نیچے سے آواز آتی پڑھاؤ جی پڑھاؤ, صف میں کوئی نہیں بولتا. بولا میں بیٹے سے پوچھنا, بیٹا ہی تو ہے جو دور کھڑا ہے, وہ کتنا بد نصیب بیٹا ہے جو باپ کے جنازے میں کھڑا نہ ہو سکا. کیوں نہیں آیا؟ یاد نہیں ہے نماز جنازہ. کیوں نہیں آیا؟ پاک نہیں تھا. ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے جو تیرے جنازے میں کھڑی نہ ہو سکے. ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے جو تیرے جنازے میں پاک نہ ہو سکے, اور جو کھڑے ہو کے تیرے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. بتا دفن ہونے کے بعد تیری قبر پہ کتنی بار جائے گا؟ آج مولوی چندہ مانگ لے, منہ بگاڑ کے کہتا بھی تو دیے ہی تھے. رکھ سنبھال کے, یہ تیری دولت پہ بیٹھ کے ایسا تانڈو کرے گا کہ تو قبر میں کودے گا, یہ دنیا میں کودے گا. چھوڑ اس کے لیے. میں نے امیروں کے بیٹے کو باپ کی چھوڑی ہوئی دولت سے شراب پیتے دیکھا, لیکن کسی غریب کو باپ کے نام سے حج کراتے نہیں دیکھا. کیا باپ کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے تقریباً 1-2% قرآن پہ لگا دیا جائے؟ اس کا اتنا بھی حق نہیں جس نے زندگی تیرے نام کر دی اس کے نام سے کمرہ بنوا دیا جائے, مسجد میں سب بچوا دی جائے؟ نہیں کر سکتے نا, مت کرو بھائی. اپنے جیتے جیت نہ کر جاؤ. کوئی دعا کرے نہ کرے, ایک کمرہ مدرسے میں بنوا دے جہاں بیٹھ کے یہ قرآن پڑھا کرے. خدا کی رحمتیں تیری قبر میں اترتی رہا کرے. ایسے زندگی گزار کے جاؤ. یہ 9 بیٹے بیٹھے کیا لے کے جائیں گے؟ یہ کل گھر کیا لے کے جائیں گے؟ تم کہو گے جبے کا کپڑا 60 روپے میٹر کا, گلے کا رومال 100-150 روپے کا ہے, ٹوپی سر پہ 70 روپے کی ہے. کیا لیا انہوں نے؟ خدا کی قسم کل جب پلٹیں گے خالی نہیں جائیں گے, دل میں قرآن لے کے جائیں گے, ہاتھ میں جنت کی ڈگری لے کے جائیں گے, اور باپ کے تاج کا سرٹیفکیٹ ہوگا. وہ کدھر جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ ہاں, باپ کے تاج کا سرٹیفکیٹ ہوگا. وہ بہن چومے گی. بھائی وہ لایا ہے جو دنیا کا کوئی امیر بیٹا نہ لا سکا, وہ لے کے آیا جو دولت والے نہ لا سکے. فرشتے کہیں گے بھی کیا دیکھا ہے؟ قیامت والے نے دے چہرے ایسے چمکائے جائیں گے, لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ نبی کے چہرے ہیں کہ ولیوں کے چہرے ہیں. کوئی کہے گا نہ ولی کا چہرہ ہے نہ نبی کا چہرہ ہے, یہ آخری پیغمبر کی امت کے حافظ قرآن کے ماں باپ کا چہرہ چمک رہا. اس لیے لائق مبارکباد ہے وہ ماں باپ جن کے بیٹے حافظ قرآن بنے, اور ان کے گھر والوں سے گزارش ہے انہیں لے جا کے نا ان سے کام نہ کرانا, ان سے کھیتی نہ کرانا, ان سے کہنا بھائی بیٹے قرآن سینے میں سنبھال کے رکھ, جس دن کے لیے ہم نے تجھے پڑھایا ہے وہ دن آئے گا تو پتہ چلے گا. اور مرنے لگو تو بیٹے سے بلا کے کہنا ہم نے جس دن کے لیے تجھے قرآن پڑھایا تھا وہ دن آ گیا. جب دنیا مٹی ڈال کر واپس آ جائے نا تو 3 دن میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سناتے رہنا. جب سارے رشتے توڑ کے آ جائیں میں اکیلا ہوں گا قبر میں, مجھے یاد آئے گی, دل نہیں لگے گا, تو قرآن پڑھتا رہنا, میں قبر میں مگن ہوتا رہوں گا. اس دن کے لیے سنبھال کے رکھو انہیں جب دنیا ساتھ چھوڑ جائے. قسم خدا کی یہ قرآن والے جو تمہاری قبروں کے پاس بیٹھ کے